شہر کی ہلچل سے دور ایک پرانے حویلی میں زارا اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ زارا ایک خوبصورت ذہین عورت تھی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کا شوہر احمد ایک بزنس مین تھا جو اکثر سفر پر رہتا تھا۔ احمد کے دو چھوٹے بھائی عمران اور فاروق بھی اسی حویلی میں رہتے تھے۔ عمران ایک آرٹسٹ تھا جو راتوں کو پینٹنگ کرتا اور فاروق ایک ورزش کا شوقین جو صبح سویرے جاگنگ کرتا۔ ایک دن احمد کو ایک لمبے بزنس ٹرپ پر جانا پڑا۔ زارا اکیلی تھی لیکن عمران اور فاروق اس کی دیکھ بھال کرتے۔ بھابھی، آپ تنہا نہیں ہیں، ہم ہیں نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زارا نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ فاروق نے بھی کہا، ہاں بھابھی، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ رات کو جب حویلی میں سکوت چھایا ہوا تھا، زارا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ زارا نے پوچھا۔ میں ہوں عمران۔ دروازہ کھولنے پر عمران نے کہا، بھابھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زارا نے اسے اندر بلایا۔ وہ دونوں بیٹھے اور باتوں باتوں میں عمران کی آنکھوں میں ایک مختلف چمک نظر آئی۔ بھابھی، آپ کی مسکراہٹ میں کچھ خاص ہے۔ زارا نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اگلے دن فاروق نے زارا کو باغ میں دیکھا، وہ پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ بھابھی، یہ پھول آپ کی طرح خوبصورت ہیں۔ فاروق نے کہا۔ زارا ہنس دی۔ تم دونوں بہت اچھے ہو۔ وہ تینوں مل کر چائے پی رہے تھے جب عمران آیا۔ تینوں کی باتیں چلتی رہیں لیکن فضا میں ایک عجیب سی تناؤ تھا، جیسے کوئی راز چھپا ہوا ہو۔ رات کو زارا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بالکونی میں کھڑی تھی جب فاروق آیا۔ بھابھی، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ زارا نے کہا، کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں۔ فاروق قریب آیا اور ان کی آنکھیں ملیں۔ ایک لمحے کے لیے وقت رک گیا۔ عمران بھی وہاں آ گیا۔ تینوں خاموش کھڑے تھے۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس کی سانس تیز ہو گئی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ حویلی کی لائٹس چلی گئیں۔ زارا اپنے کمرے میں شمع جلا رہی تھی جب عمران اور فاروق دونوں آئے۔ بھابھی، ڈرو مت، ہم ہیں۔ وہ تینوں بیٹھے کہانیاں سناتے رہے۔ بارش کی آواز میں ان کی باتیں ذاتی ہوتی گئیں۔ بھابھی، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی میں کچھ مختلف ہو؟ فاروق نے پوچھا۔ زارا نے ہلکے سے سر ہلایا۔ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہم آپ کو خوش رکھیں گے۔ اس رات کے بعد حویلی میں کچھ بدل گیا۔ دن میں وہ نارمل رہتے لیکن راتوں کو جب احمد دور ہوتا وہ تینوں مل کر وقت گزارتے۔ کوئی دیکھتا تو کچھ نہ سمجھتا لیکن ان کی آنکھوں میں ایک راز چھپا تھا، ایک راز جو دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتا۔ زارا کی مسکراہٹ اب زیادہ چمکدار تھی اور عمران اور فاروق کی آنکھوں میں ایک خاص روشنی۔ احمد کا فون آیا۔ میں جلد واپس آ رہا ہوں، زارا نے بتایا۔ عمران اور فاروق کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ بھابھی، کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ زارا نے کہا، کچھ نہیں، بس ہمارا راز رہے گا۔ وہ تینوں ایک بار پھر ملے۔ باغ میں بارش شروع ہو گئی۔ وہ اندر بھاگے اور کمرے میں شمع کی روشنی میں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ فضا میں ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے کوئی حد پار ہونے والی ہو، لیکن وہ رک گئے، صرف آنکھوں سے بات کی۔ رات گزرتی گئی اور ان کا راز گہرا ہوتا گیا۔ ہر ملاقات میں ایک نئی کشش، ایک نئی خواہش، لیکن سب کچھ چھپا ہوا۔ کوئی دیکھتا تو صرف دوستی دیکھتا، لیکن ان کے دل جانتے تھے کہ یہ اس سے زیادہ ہے۔ ایک دن عمران نے زارا کو ایک پینٹنگ دی۔ یہ آپ کی ہے بھابھی۔ پینٹنگ میں ایک عورت تھی، دو مردوں کے ساتھ پر اسرار انداز میں۔ زارا نے دیکھا اور شرما گئی۔ فاروق نے ایک گانا گایا جو محبت کی بات کرتا تھا۔ تینوں ہنسے لیکن ہنسی کے پیچھے ایک تناؤ تھا۔ رات کو جب حویلی سو رہی تھی وہ تینوں چھت پر ملے۔ ستارے چمک رہے تھے۔ بھابھی، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، فاروق نے کہا۔
عمران نے قریب آ کر کہا، یہ رات یادگار ہوگی۔ زارا کی سانس تیز تھی، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ فضا میں ایک ایسی کشش تھی جو الفاظ سے بیاں نہیں ہو سکتی، جیسے کوئی دروازہ کھلنے والا ہو، ایک نئی دنیا کا۔ لیکن وہ صرف اشاروں میں رہے، راز کو مزید گہرا کرتے ہوئے۔ احمد واپس آیا، حویلی پھر سے نارمل لگنے لگی، لیکن زارا، عمران اور فاروق کی آنکھوں میں وہ راز اب بھی چھپا تھا۔ دن میں وہ مسکراتے، راتوں کو یاد کرتے۔ یہ ہمارا راز ہے، زارا نے ایک دن چپکے سے کہا۔ عمران اور فاروق نے سر ہلایا۔ لیکن کیا یہ راز ہمیشہ چھپا رہے گا؟ یا کوئی دن ایسا آئے گا جب سب کچھ سامنے آ جائے؟ زندگی کی یہ پراسرار کہانی جاری تھی، ہر لمحے میں نئی کشش اور تناؤ کے ساتھ۔ زارا کی مسکراہٹ اب ایک راز تھی جو صرف عمران اور فاروق سمجھتے تھے۔ احمد پھر سفر پر گیا، حویلی میں پھر وہی سکوت۔ زارا نے عمران اور فاروق کو بلایا، آج رات کچھ خاص۔ وہ تینوں ملے اور فضا میں پھر وہی گرمی، لیکن اس بار وہ مزید قریب آئے۔ آنکھیں ملیں، ہاتھ ملے اور دل کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ راز اب اور گہرا تھا، جیسے ایک طوفان آنے والا ہو۔ لیکن کیا ہوا اس رات کو؟ یہ راز صرف ان تینوں کا ہے، ایک راز جو محبت، کشش اور تناؤ سے بھرا ہے۔ زندگی کی یہ کہانی جاری ہے، ہر باب میں نئی سسپینس کے ساتھ۔ ایک دن احمد کو شک ہوا۔ تم تینوں کیسے اتنے خوش رہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ زارا نے مسکلا کر کہا، بس فیملی ہے، لیکن اندر سے تناؤ تھا۔ عمران اور فاروق نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمیں محتاط رہنا ہے۔ رات کو وہ پھر ملے، باغ میں، چاند کی روشنی میں۔ بھابی، یہ رات ہماری ہے، فاروق نے کہا۔ عمران نے گٹار بجایا، ایک رومانٹک گانا۔ زارا نے رقص کیا اور وہ تینوں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ فضا میں ایک ایسی انٹینسٹی تھی جو دل کو دھڑکا دیتی، جیسے کوئی حد پار ہونے والی ہو، لیکن وہ رکے، صرف اشاروں میں۔ راز اب اور اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ احمد کا شک بڑھتا گیا، وہ چپکے سے دیکھنے لگا، لیکن زارا، عمران اور فاروق محتاط تھے۔ دن میں نارمل، راتوں کو پورا اسرار۔ ہمارا راز کوئی نہیں جان سکتا، زارا نے کہا۔ وہ تینوں نے ایک عہد کیا۔ ایک رات بارش میں وہ پھر ملے، کمرے میں، شمع کی روشنی میں، ہاتھ ملے، آنکھیں ملیں، اور ایک لمحے کے لیے دنیا رک گئی۔ کیا ہوا اس لمحے میں؟ یہ سسپینس اب بھی جاری ہے۔